عشق مرشد ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ شامیر شبرا کو اپنی ماں کی قبر کے پاس لے کر جائے گا، جہاں پر جا کر شبرا کافی حیران ہوگی اور کہے گی کہ یہ تو زبیدہ بیگم کی قبر ہے، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں بہت چھوٹی تھی جب ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن تم مجھے یہاں پر کس لیے لے کر آئے ہو فضل بخش؟ جس پر شامیر کہے گا کہ میرا نام فضل بخش نہیں ہے شبرا، تو شبرا کہے گی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اگر تمہارا نام فضل بخش نہیں تو پھر کیا نام ہے تمہارا؟ اور تم اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہے ہو؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا اور نہ یہاں آنے کا مقصد سمجھ آ رہا ہے۔ دراصل شامیر تو ہمیشہ سے شبرا کو اپنی سچائی بتانا ہی چاہتا تھا، لیکن وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ اگر شبرا کو میں نے بتا دیا اور اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ میں اس سے اتنے عرصے جھوٹ بولتا آیا ہوں، جبکہ شبرا کو جھوٹ سے، فراڈ سے شدید نفرت ہے، تو کہیں وہ مجھے ٹھکرا ہی نہ دے۔ اور فرض کرو اگر وہ اس جھوٹ کو بھی معاف کر دے تو بھی وہ داؤد خان سے اس قدر شدید نفرت کرتی ہے کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ میں شاہمیر ہوں، داؤد خان کا بیٹا، تو پھر تو وہ کبھی بھی مجھے نہیں اپنائے گی۔ لیکن اس کے دل میں ایک موہوم سی امید تھی کہ شبرا میری ماں زبیدہ سکندر کو بہت پسند کرتی ہے، نہ صرف شبرا بلکہ سلمان صاحب بھی زبیدہ سکندر کو بہت اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، تو یہ بھی تو پاسبل ہے کہ شبرا جب یہ جانے کہ میں زبیدہ سکندر کا بیٹا ہوں تو وہ مجھے اپنا لے۔ تو بس آج اس نے سوچ لیا ہے کہ اس کھیل کا آر یا پار ہو جانا چاہیے اور مجھے اپنی سچائی شبرا کے سامنے کھول کے رکھ دینی چاہیے۔ اس کے بعد شبرا کا جو بھی ڈیسیژن ہوگا میں اسے سچے دل سے قبول کروں گا۔ تو وہ اسے بتا دیتا ہے کہ میرا نام شاہمیر ہے اور میں داؤد خان کا بیٹا ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے اور میں نے جب تمہیں پہلی بار بارش میں دیکھا تھا تو بس اسی دن سے میرے دل میں تمہارے لیے جگہ بن گئی تھی، اور تمہاری محبت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے تمہاری دوست کا سہارا لیا۔ میں نے اس سے تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم کیا اور پھر تمہارے بابا کے آفس میں ایک چھوٹی سی ملازمت کے لیے پہنچ گیا۔ مجھے لگا کہ اگر میں شاہمیر بن کر تمہارے سامنے آؤں گا اور اپنی محبت کا اظہار کروں گا تو تم میری محبت کو ریجیکٹ کر دو گی، کیونکہ تمہاری دوست مجھے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ نہ تو تم کسی کی دولت سے امپریس ہوتی ہو، نہ ہی اسٹیٹس سے، تم امپریس ہوتی ہو تو صرف سچائی سے، دیانتداری سے، اور میری محبت سچی تھی، لیکن میں اس کو اگر امیر بن کے آ کر تمہارے سامنے رکھتا تو شاید تم اسے فراڈ ہی سمجھتی، اسی لیے میں نے غریبی کا بھیس بدل کر تمہارے سامنے آنے کا سوچا۔ مجھے سلمان صاحب کے بارے میں بھی سب پتہ چل گیا تھا کہ وہ رشوت لینے والوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو اور خاص طور پر کسی بھی سیاست دان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ بس یہی وجہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں عام سیاست دانوں کی طرح جھوٹا رشوت خور نہیں ہوں، بھیس بدل کر تم لوگوں کے سامنے آ کر خود کو ثابت کرنا پڑا۔ شبرا تو جب یہ سب سنے گی تو ہکا بکا رہ جائے گی اور بالکل چپ ہو جائے گی، کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ کیا بولے، کیا کہے، اور آخر کار وہ شاہمیر سے کہے گی کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، تو شاہمیر اسے گھر ڈراپ کر دے گا۔ شبرا گھر جا کر بھی کافی پریشان رہتی ہے اور اسے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اس کے بابا نے شاہمیر کے منہ پر تھپڑ مار کر اسے گھر سے نکالا تو اس کی ماں تب سے بہت زیادہ اداس اور پریشان ہے۔ اب سکینہ بھی شبرا سے کہے گی کہ تمہیں بابا کو روکنا چاہیے تھا کہ وہ فضل بخش کے منہ پر تھپڑ نہ ماریں، لیکن شبرا کہے گی کہ سکینہ مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ تمہیں سب کچھ پتا تھا، پھر بھی تم نے مجھ سے سب کچھ چھپایا۔ تم جانتی تھی کہ فضل بخش دراصل شاہمیر ہے، تمہیں یہ بھی پتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اسی لیے ہمارے گھر پہ بھیس بدل کے آیا ہے۔ کاش تم مجھے پہلے بتا دیتی تو مجھے اس سے محبت نہ ہوتی۔ لیکن سکینہ شبرا سے کہے گی کہ فضل بخش یعنی کہ شاہمیر بھائی کی محبت بالکل سچی ہے شبرا، یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں سب کچھ نہیں بتایا تاکہ تم خود اس کی سچی محبت کو اپنے دل سے محسوس کرو۔ تم خود بتاؤ کہ فضل بخش نے ہمارے گھر میں رہ کر کبھی کچھ برا کیا، بلکہ ہمیشہ ہماری مدد کی، ہر مشکل میں ہمارے کام آتا رہا، حتیٰ کہ میری شادی بھی شاہمیر بھائی کی وجہ سے ہی ہو پائی ہے۔ ہماری ماں اسے دل سے اپنا بیٹا سمجھتی ہے، تو تم خود سوچو جس انسان نے مجھے اتنی خوشیاں دیں کیا میں اس کی خوشی کا خیال نہ رکھتی؟ شبرا کہے گی کہ سکینہ ان سب باتوں کا کیا فائدہ، تمہیں پتہ ہی ہے کہ بابا نے اسے تھپڑ مار کے گھر سے نکال دیا ہے اور بابا اپنے اصولوں کے کتنے سچے ہیں، اور اب میں اپنے دل کا کیا کروں گی، کیونکہ مجھے محبت فضل بخش سے ہوئی ہے، شاہمیر سے نہیں۔
لیکن سکینہ کہے گی کہ چاہے اسے فضل بخش کہو یا شاہ میر کہو، بہرحال محبت تمہیں اسی شخص سے ہوئی ہے، اور ویسے بھی تم شاہ میر کو صرف اس لیے ریجیکٹ کرو گی نا کہ وہ داؤد خان کا بیٹا ہے، ورنہ تم شاہ میر کے بارے میں جانتی ہی کیا ہو؟ تو اس لیے پلیز شاہ میر کا موازنہ اس کے باپ سے کرنا چھوڑ دو، کیونکہ وہ بالکل بھی اپنے باپ کے جیسا نہیں ہے، اور تم صرف اسی وجہ سے شاہ میر سے نفرت کرو گی کہ وہ داؤد خان کا بیٹا ہے، تو یہ شاہ میر بھائی کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ دوسری طرف مہرین اسی غلط فہمی کا شکار ہے کہ شبرا کو جب فضل بخش کی سچائی پتہ چلے گی اور یہ پتہ چلے گا کہ وہ شاہ میر ہے یعنی کہ داؤد خان کا بیٹا، تو وہ خود ہی اسے ریجیکٹ کر دے گی، کبھی بھی نہیں اپنائے گی، اور اس طرح شاہ میر نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اپنی ماں کی قبر کی قسم کھا کے کہ اگر شبرا مجھے ریجیکٹ کر دے گی تو پھر میں تمہیں اپنا لوں گا، تو اس طرح میرا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس کہانی کو ویورز کی پسند کے مطابق کافی حد تک چینج بھی کیا گیا ہے۔ فضل بخش کی اصلیت اس طرح سے نہیں کھلنی تھی، بلکہ اس کی جو اصلیت ہے وہ شبرا کے ساتھ شادی کے بعد کھلنی تھی، لیکن کیونکہ ویورز کی ڈیمانڈ تھی کہ اب شاہ میر کو شبرا کے سامنے آ جانا چاہیے، تو اسی لیے کہانی کو تھوڑا چینج کیا گیا ہے اور فضل بخش کی حقیقت شبرا کے سامنے پہلے ہی رکھ دی گئی ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے یہ تو پروڈکشن ہاؤس اور رائٹر کو پتہ ہوگا، کیونکہ وہ اکثر اوقات ویورز کی پسند کے مطابق کہانی کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کہانی کا اینڈ لکھا کچھ اور گیا ہوتا ہے، لیکن ویورز کی ڈیمانڈ پر اس اینڈ کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ اب دکھایا تو یہی گیا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مہرین سلمان صاحب کے پاس جائے گی، اسے ساری حقیقت بتائے گی کہ آپ کے گھر میں جو آج تک فضل بخش بن کے رہتا رہا دراصل وہ شاہ میر ہے، اور سلمان صاحب تو بہت زیادہ غصے میں آ جائیں گے کہ اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا جھوٹ ہم سے بولا گیا، لیکن سلمان صاحب کو شبرا اور سکینہ دونوں ہی بتانے کی کوشش کریں گے۔ سکینہ بتائے گی کہ مجھے تو یہ پہلے دن سے ہی پتا تھا کہ وہ فضل بخش نہیں بلکہ شاہ میر ہے، اور آپ یقین کریں کہ وہ شبرا سے سچی محبت کرتا ہے۔ آپ خود ہی سوچیں کہ وہ اتنے بڑے منسٹر کا بیٹا، اگر وہ چاہتا تو شبرا کو اٹھوا بھی سکتا تھا اور زبردستی بھی اپنا سکتا تھا، لیکن وہ نوکروں کی طرح، ملازموں کی طرح ہمارے گھر میں کام کرتا رہا، آپ کی ڈانٹ برداشت کرتا رہا، اور سوچیں ذرا وہ کتنی جگہ ہمارے کام آیا۔ جب ہماری امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، کوئی بھی گھر پہ موجود نہیں تھا، تو شاہ میر بھائی ہی تھے جو ان کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کر گئے، پھر ان کے ہاسپٹل کا تمام خرچہ بھی انہوں نے برداشت کیا۔ پھر سکینہ بتائے گی کہ میری شادی بھی شاہ میر بھائی کی وجہ سے ہی ہو سکی ہے، اور یہ جو اتنا خرچ ہوا ہے نا، جو پھپھو کہہ رہی ہیں میں نے کیا ہے، دراصل یہ پھپھو نے نہیں بلکہ شاہ میر بھائی نے کیا ہے۔ اور پھر شبرا بھی شاید اپنی محبت کا اعتراف کر لے اپنے باپ کے سامنے کہ وہ چاہے فضل بخش ہے یا شاہ میر، لیکن میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اور سلمان صاحب بھی سوچیں کہ میں داؤد خان سے نفرت کرتا ہوں، لیکن زبیدہ سکندر تو میری بہت اچھی دوست تھی، تو ہو سکتا ہے کہ شاہ میر اپنے باپ پہ نہیں بلکہ اپنی ماں پہ گیا ہو۔ ہاں، لیکن ابھی نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ مہرین کے فادر ہارون صاحب بھی پولیس لے کر شاہ میر کے گھر جائیں گے اس کو اریسٹ کروانے کہ اس نے انہیں دھوکہ دیا، کیونکہ ہارون صاحب ہی ان کی پارٹی پر انویسٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ اپنی ساری انویسٹمنٹ واپس لے لیں تو شاہ میر کبھی بھی الیکشن نہیں لڑ سکے گا۔ لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ شاہ میر پیسے کی بنیاد پر نہیں بلکہ سچائی کی بنیاد پر الیکشن لڑے گا اور بغیر پیسے کے بھی جیت جائے گا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ڈرامے کا اینڈ بہت ہی اچھا ہوگا اور ہمیں شبرا اور شاہ میر کی شادی ہوتے بھی دکھائی جائے گی۔ اگر آپ اس ڈرامے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔